وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، پہلے ذکر کس کا کیا؟ نوح علیہ السلام کا، پھر ذکر آیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوح علیہ السلام میں نے آپ کو بتایا ان کی زندگی چند انسانوں تک محدود تھی، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ساری کائنات کا نبی نہیں بنایا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام بڑی شان والے، اللہ کے ہر نبی کی شان بہت، ہمارے نبی سب سے اعلیٰ، ہم کسی نبی کو ادنا نہیں کہہ سکتے مگر اپنے نبی کو اعلیٰ کہتے ہیں، تو سارے نبی شان والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو بتوں کے پجاریوں کی طرف بھیجے گئے، کیونکہ اس سے پہلے بتوں کی پوجا کا سلسلہ نہیں پھیلا تھا۔ یہ بت پرستی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بچنے کی تلقین کی اور سمجھایا، دعوت دی، مگر قوم نہیں مانی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو ان کی تو آگے صرف ان کی اولاد تھی، وہ اپنی اولاد کے نبی تھے، اس وقت عام لوگ تو تھے نہیں، صرف ان سے ہی لوگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم، یعنی اب ان کی اولاد دنیا میں پھیلی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اتنی مدت کے باوجود مسلمان ہونے والے صرف 80، اور وہ کفر پر ڈٹے رہے، اس لیے ان کو ظالم کہا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد تشریف لانے والی ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں ایک دو باتیں اور بتا دوں، جو کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک، ان کے ظاہری زمانے تک موجود رہی، بتایا جاتا ہے کہ وہ موجود رہی تھی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور طوفان نوح کے درمیان تقریباً 4000 سال کا عرصہ گزرا، واللہ تعالی اعلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر میں نے وہ بھی آپ کو بتا دی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ رشتہ داری، دوستی، تعلق جس سے قائم کریں یا جن سے ہو، ہمیں اہمیت ایمان کو دینی ہے۔ کس کو اہمیت دینی ہے؟ زور سے کہیں، ایمان کو۔ آج کل آپ اپنے فائدے کو اہمیت دیتے ہیں، جی میں نے کام نکالنا ہے، میرا کام نکل جائے۔ اہمیت کس کو دینی ہے؟ ایمان۔ ایمان اگر ویسے دنیا کا کام ہے، وہ کسی سے کروا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے دل میں جگہ بن جائے، آپ اس شخص کو ایمان سے زیادہ اہمیت دیں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو ذہن میں رہے، ہمیں کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کن کی مجلس میں جانا ہے، کن کی کتابیں پڑھنی ہیں؟ ایمان والوں کی۔ غلط لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا ہے، غلط لوگوں کی محفل سے بھی بچنا ہے۔ کیوں؟ کون سی بات اندر جگہ بنا لے اور ہم بگڑ جائیں؟ کون سی بات اثر کر گئی اور ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا؟ تو ہمیں غلط لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا ہے، نہ ان کو سننا ہے، نہ ان سے دوستیاں کرنی ہیں۔ ہمیں جو
شریعت نے بتائی ہے بات اس پر قائم رہنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلی امتوں کو بہت دیر میں جا کر جو فیض ملتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ کم وقت میں مل جاتا ہے۔ 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں مسلمان، صرف 80۔ نبی پاک نے ظاہری طور پر 23 سال تبلیغ فرمائی، حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ سے زیادہ مسلمان ساتھ تھے، اور آج دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ ہے۔ ذہن میں رہے تو حضور کی امت پر یہ مہربانی ہے کہ پہلے صدیوں میں جو کام ہوتے تھے، ان کو جو فیض ملتا تھا، وہ ہمیں تھوڑے سے وقت میں۔ دیکھیں ہمیں شب قدر ملی ہے 1000 مہینے سے بہتر۔ ایک ہی رات میں عبادت کریں تو اتنا ثواب جتنا 1000 مہینے میں کوئی کرے، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ تو یہ سب صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، 1000 سال 500 سال تو عام بات تھی۔ اب حضور نے خود فرما دیا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، یعنی کوئی ہوگا جو 100 پہ پہنچے گا، کوئی اکا دکا زیادہ بھی ہوں گے، کچھ ہوئے، لیکن سب کی عمر ایک جیسی نہیں۔ صحابہ کرام میں 100 سال کی عمر پانے والے کم ایک حضرت سلمان فارسی ہیں، جن کی عمر 250 سال یا 350 سال بتائی جاتی ہے، باقی سب 100 سال کے زیادہ سے زیادہ۔ تو اب عمریں کم ہیں مگر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، تھوڑی سی محنت پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو یہ مہربانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی، ان کے تعلق کی۔ تو مومن کو ان کے تعلق کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھ پر کتنا بڑا انعام ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کے گروہ میں سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ شان نبی پاک کی، ان کے بعد نبیوں میں شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کو بتا رہا ہے کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو اہل بابل، یہ بیروت وغیرہ کا علاقہ جنہوں نے دیکھا ہے، عراق، شام، تو وہاں بابل کا علاقہ، اس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا نمرود۔ یہ بادشاہ تھا اور بڑا ہی سرکش، بگڑا ہوا، خدائی کے دعوے کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ آپ نے آ کر کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہی پیغام سارے نبیوں نے دیا۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اونچی اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ۔ آپ کہیں نوکری کرتے ہو، مالک کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہو، آپ کہیں کاروبار کرتے ہو، بیپاری کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہو، تو آپ کو تھوڑے سے 2 پیسوں کا فائدہ ہو تو وہاں آپ اتنا خیال کرتے ہو۔ سوچیں، غور کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اللہ سے نہ ڈریں تو بتائیں کیا ہم سمجھدار ہوں گے؟ اونچی گئی ہے نہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا ہے،
بت میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا، بت نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ فائدہ نہ نقصان۔ یہ سارے مل کر، سارے دنیا کے بت مل کر ایک مکھی بنا سکتے نہیں، اور مکھی بنا لینا تو بہت بڑی بات ہے، مکھی ان پر بیٹھ جائے تو اڑا سکتے بھی نہیں، جبکہ اللہ تعالی قادر و قدیر، جس بندے نے اپنے ہاتھ سے بت تراشا اس بندے کو رب نے بنایا، اس کو اتنی طاقت دیا، آج اس نے جہاز بنائے ہوئے ہیں، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، تیر رہا ہے، کیا کچھ بنا لیا اس بندے نے۔ وہ بندہ سوچتا کیوں نہیں ہے کہ یہ میرے اپنے ہاتھ سے تراشا ہوا بت ہے، یہ کچھ کر سکتا نہیں؟ مگر جب عقلوں پہ پردہ پڑ جائے، جب انسان اتنا خود کو گرا لے تو پھر اس کی سمجھ میں حقیقت آتی نہیں۔ یہ پھر ذکر آ رہا ہے، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے قوم سے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے ہو، جاننے والے ہو، تو میں تمہارے بھلے کی بات بتا رہا ہوں، سنیں توجہ سے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تو تم اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو تو نرا جھوٹ گھڑتے ہو، یہ بت پوجا کے لائق اونچی گئی ہے۔ پھر لفظ آئے ہیں من دون اللہ۔ آج کل کچھ لوگوں کا کاروبار ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں، ترجمہ اور تفسیر اپنا کرتے ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں کرتے، تفسیر قرآن کی بیان نہیں کرتے، اپنی کرتے ہیں۔ عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یہ دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ پڑھ تو قرآن رہا ہے مگر معنی ترجمہ غلط کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا من دون اللہ، یہ قرآن میں لفظ آئے ہیں، ترجمہ ہے سادہ ترجمہ اللہ کے سوا۔ من دون اللہ کا معنی کیا ہے؟ اونچی۔ وہ لوگ جو آپ کے سامنے آ کے غلط ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا، تو نبی بھی اللہ کے سوا، ولی بھی اللہ کے سوا۔ تو من دون اللہ کے الفاظ تو وہ پڑھتے ہیں، مگر من دون اللہ سے مراد کون ہے یہ آپ کو نہیں بتاتے۔ تو میں نے آپ کو یاد کروایا ہے من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ بت۔ کہیے، پھر کہیے، یہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے اسٹیچو، یہ بت۔ من دون اللہ لفظ قرآن کے ہیں، مراد کون ہے؟ بت۔ وہ کہتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا سب۔ اب آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، وہ لگاتے ہیں نبیوں ولیوں پر۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، بہت توجہ سے سنیں اور مجھے جواب دیں۔ قرآن میں ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، انکم بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن، جہنم کا ایندھن۔ یہ قرآن کی آیت، جتنے بیٹھے ہیں
یہ بڑی اہم آیت ہے۔ من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ مجھے بتاؤ، ہم کسی نبی ولی کی پوجا کرتے ہیں؟ پوجا، عبادت، پرستش، ورشپ کن کا ذکر ہے؟ بتوں کا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تم اور تمہارے من دون اللہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ جو بات آپ کو سمجھانی، اگر من دون اللہ سے مراد نبی ولی ہیں تو پھر کیا ترجمہ کرو گے؟ کیا ان کو جہنم کا ایندھن کہہ سکو گے؟ معاذ اللہ۔ تو مراد کون ہے؟ یہ ایٹم بم ہے۔ یہ آیت اتنی کہ من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ بت۔ اور یہ نبیوں ولیوں کو کہتے ہیں۔ تو یاد رہے، ہم یا کوئی بھی نبی ولی کی پوجا کرتا نہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا اونٹوں نے، درختوں نے، بکریوں نے نبی پاک کو سجدہ کیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ عرض کی حضور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ صحابہ نے سجدے کے قابل سمجھا یا نہیں سمجھا؟ پوچھ رہا ہوں۔ حضور نے منع فرما دیا۔ حضور نے منع فرما دیا، فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ عبادت کی نیت سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے گا تو شرک ہو جائے گا۔ عبادت کی نیت سے، تعظیم کی نیت سے کیا جائے گا حرام ہوگا۔ پہلی شریعتوں میں حلال تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر، 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے خود فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز، اگر کوئی کرے گا تو وہ مشرک نہیں ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے وہ کام کیا جس کی اجازت نہیں، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ عبادت کی نیت سے اگر کرے گا تو شرک ہوگا، شرک کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے سن لیا، صحابہ نے اجازت مانگی، حضور نے منع فرما دیا۔ یہاں تک فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن نبی پاک نے سجدہ تعظیمی سے بھی منع کر دیا۔ نبی پاک ظاہری موجود ہیں، کوئی سجدہ نہیں کر رہا، تو ہم کسی نبی ولی کی عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے۔ جو جائز نہیں ہے، اب سجدہ تعظیمی ہم کرتے نہیں کیونکہ وہ جائز نہیں۔ تو اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں من دون اللہ سے مراد اللہ کے سوا، اور اللہ کے سوا نبی بھی ولی بھی، آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، لگا رہے ہیں نبیوں پر، تو ظلم کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور میں نے آپ کو یہ کتنی مرتبہ بتایا، حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما محدث صحابی ہیں، بخاری شریف میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ آیت اتری ہے بت کے بارے میں، کافر کے بارے میں، فٹ کر رہے ہیں مسلمانوں پر۔ حضرت عمر کے بیٹے کہہ رہے ہیں یہ سب سے برے لوگ، اور آج کل کچھ لوگوں کا کاروبار ہی یہی ہے۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے سامنے وہ آیت پڑھے گا، آپ کو نہیں پتہ بت کے بارے میں کس کے بارے میں۔ آپ نے تو قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ قرآن پڑھ کے صحیح ترجمہ تفسیر نہیں کر رہا تو وہ گمراہ کر رہا ہے یا نہیں؟ اونچی آپ کو نبیوں ولیوں کی تعظیم سے روک رہا ہے یا نہیں؟ تو جو روک رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے؟ نبی ولی کی تعظیم کا حکم ہے، وہ روک رہا ہے، تو آپ نے ابھی سن لیا جو برائی کا طریقہ سکھائے گا، جتنے اس کے کہنے پہ برائی کریں گے ان سب کا وبال بھی اس پر ہوگا۔ تو ہمیں عقل ملی ہے، یاد رہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو، تو من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ ایک مرتبہ زور سے کہیں بت۔ تو یاد رکھنا ہے من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا، مگر مراد کون ہے؟ بت۔ نبیوں ولیوں کو جو اس طرح کہے، میں نے اس کا آپ کو جواب بتا دیا قرآن سے ہی، تو جو نبیوں ولیوں کے لیے غلط بات کرے، بتائیں ایمان رہے گا؟ جو نبی کی توہین کرے گا ایمان رہے گا؟ نہیں۔